اور 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن 5 وقت کے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم صبح و شام ہزار دفعہ درود شریف تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظر کسی کے مال کی طرف اٹھتی ہے۔ ہم صبح و شام استغفار کی اور توبہ کی تسبیح تو پھیرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، ہماری زبان سے لڑائیاں نکلتی ہیں، ہماری زبان سے شعلے نکلتے ہیں۔ ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کے ساتھ زیادتی کس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے دل دکھاتے ہیں، کسی کی آبرو پہ حملہ کرتے ہیں، کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کے مال پہ حملہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں حقوق العباد کو پورا نہیں کیا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں بھی تقسیم کر دی جائیں گی اور حقداروں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے حق بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بندوں کے حقوق بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حقوق العباد میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ ویسے تو حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کی فہرست بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن حقوق العباد میں ایک بہت بڑی اہم چیز ہے امانت کی حفاظت کرنا۔ کیا میں نے کہا جی؟ امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس 1000 روپیہ رکھوایا امانت کے طور پہ، بھائی 1000 رکھ دو میں کل تم سے لے لوں گا، تو اگلے دن اس 1000 کو پورے کا پورا دیانتداری سے واپس کرنے کا نام امانت داری ہے۔ ہم نے امانت داری کے مفہوم کو چھوٹا کر دیا، ہم نے صرف پیسے واپس کرنے کو امانت داری سمجھ لیا، لیکن یاد رکھیں امانت داری کا مفہوم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر ایک جملے میں آپ سمجھ سکیں تو سمجھیے گا، ہر وہ چیز جو آپ کی نہیں، غور کیجئے گا میرے اس جملے پہ، ہر وہ چیز جو آپ کی نہیں کسی اور نے آپ کو دی ہے، چاہے 1 دن کے لیے دی ہے، 1 ہفتے کے لیے دی ہے، 1 مہینے کے لیے دی ہے، یا 1 سال کے لیے دی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی نہیں کسی دوسرے نے آپ کو دی ہے، تو اس چیز کی حفاظت کرنے کا نام امانت داری ہے۔ ہمارا یہ جو جسم ہے نا، جسم یہ ہمارا نہیں، یہ جسم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ بولے کہ جسم ہمیں کس نے دیا ہے؟ بولے کس نے دیا؟ ہماری جان یہ کس نے دی؟ انسان کو کہتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کرتا پھروں، میرا جسم ہے نا، میں اس کے ساتھ برا کروں بھلا کروں، میں اپنے جسم کے ساتھ اچھے کام کروں برے کام کروں، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ کافروں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، محمد عربی کے غلام کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کے امتیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نہ جسم میرا ہے نہ مرضی میری ہے، جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چاہے۔ جسم میرا نہیں، جان میری نہیں، اور ہاں اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، یہ ہاتھ بھی میرے نہیں، ہاتھ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں میری نہیں، آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو آنکھیں ہمارے پاس اللہ کی
کیا ہے؟ امانت ہے۔ کان اللہ نے دیے سننے کے لیے، تو کان میرے نہیں، کان اللہ نے دیے، تو ہمارے پاس کان اللہ کی کیا ہے؟ امانت۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی بولنے کے لیے، تو کیا زبان ہماری ہے؟ زبان ہماری نہیں، زبان اللہ نے دی ہے، اور ہمارے پاس زبان اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ انسان سمجھتا ہے میرا جسم میری مرضی، میری آنکھ میری مرضی، میرے ہاتھ میری مرضی، میرے کان میری مرضی۔ اے انسان، اگر یہ جسم تیرا ہے، یہ آنکھیں تیری ہیں، یہ کان تیرے ہیں، تو کیا یہ کان تم نے بازار سے خریدے ہیں؟ یہ آنکھیں تم نے مارکیٹ سے خریدی ہیں؟ نہیں، یہ جو عضو تمہیں دیے ہیں نا، یہ عضو تمہیں اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ نے یہ جو تمہیں عضو دیے ہیں، اللہ نے تمہیں امانت کے طور پہ یہ عضو دیے ہیں۔ اور پھر امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت یہی ہوتی ہے نا کہ جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، آپ اس کی رائے کا احترام کریں۔ اس کے اوپر ایک اور مثال سن لیں تاکہ بات اور زیادہ آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے۔ آپ کا دوست ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، اور وہ کہے کہ جناب یہ میری گاڑی ہے، ایک ہفتے کے لیے امانت ہے آپ کے پاس، لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ خود تو یہ گاڑی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ ایک ہفتے کے لیے میری گاڑی آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اتنی اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ گاڑی خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی تیسرے بندے کو نہیں دے سکتے۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ اس گاڑی کو خود استعمال میں لائیں گے، یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ گاڑی کسی دوسرے کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اس مثال سے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک عضو عطا کیا، تو اس عضو کو اللہ نے جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس جگہ پہ استعمال کریں گے تو یہ امانت کی حفاظت ہوگا، اور اگر ہم اس سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے آنکھوں کا استعمال اس کام کے لیے کرنا ہے، اگر میں اور آپ اپنی آنکھوں کا استعمال اس کام کے لیے کریں گے تو گویا اللہ نے جو ہمیں امانت دی تھی، ہم نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی ہے، اور اگر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اس سے ہم غیر محرم کو دیکھتے رہے، اس سے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کی بیٹیوں اور بہنوں کو بری نظر سے دیکھتے رہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے جو ہمیں آنکھوں کی امانت دی تھی، ہم نے آنکھوں کے ساتھ کیا کر لیا؟ خیانت کر لیا۔ اللہ نے ہمیں زبان دی تھی، اس کے ساتھ قرآن پڑھو، درود پڑھو، اچھی باتیں کرو، اگر ہم نے زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا تو ہم نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی، اور اگر ہم نے زبان کے ساتھ گالیاں شروع کر دی، جھگڑے شروع کر دیے، لڑائیاں شروع کر دی، تو کیا کیا ہم نے؟ اپنی زبان کو جو اللہ کی امانت تھی، ہم نے اس میں خیانت کر دی۔ اسی طرح جسم کے ایک ایک عضو کو دیکھتے جائیے اور اپنی زندگی کے معمولات کے اوپر غور کرتے جائیے کہ کہیں میں اپنے ہاتھوں میں خیانت تو نہیں کر رہا، کہیں میں کانوں کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا، کہیں میں اپنی آنکھوں کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا، کہیں میں اپنی زبان کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا، کہیں میں اپنی شرمگاہ کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ خیانت کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس لیے کہ امانت کی حفاظت کرنا حقوق العباد میں آتا ہے، اور اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، اللہ بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے۔ امانت کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک بزرگ تھے اور ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ پڑھا رہے تھے کہ ان سے ان کا ایک دوست ملاقات کے لیے آ گیا۔ جو ہی وہ دوست ملاقات کے لیے آیا تو آپ
دوست آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، بات چیت کرتا رہا، آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور جب وہ اٹھ کے واپس چلا گیا آپ نے پھر گھڑی کو دیکھا تو جتنی دیر وہ آپ کے پاس بیٹھا رہا آپ نے اس وقت کو نوٹ کر لیا ڈائری کے اوپر۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب مہینہ ختم ہوا اور مہینہ ختم ہونے کے بعد اس مدرسے کا بانی محتمم، اس کا سربراہ اور اس کا پرنسپل جب ان کو تنخواہ دینے لگا تو ان بزرگوں نے کہا کہ ایسا کرے، انہوں نے اپنی ڈائری نکالی اور انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ میری تنخواہ سے اتنے پیسے آپ کاٹ لیں اور باقی پیسے مجھے دے دیں۔ وہ جو سربراہ تھا ادارے کا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آج تک یہ تو ہم نے سنا کہ لوگ تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وظیفہ زیادہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری تنخواہ کاٹ لو، میرا وظیفہ کاٹ لو اور باقی پیسے مجھے دے دو، وجہ کیا ہے؟ تو ایمان سے اور غور سے سنیے گا ان بزرگوں کی بات۔ انہوں نے وہ ڈائری نکال کے سامنے رکھی اور کہا کہ میں صبح 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ کے پاس، میرا وقت آپ کے پاس امانت تھا، میں نے صبح 7 سے 2 بجے تک آپ کے مدرسے میں پڑھانا تھا، اور اس دوران میں اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس پورے مہینے میں میرے پاس میرا فلاں دوست بھی ملنے کے لیے آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، تو میں ٹائم نوٹ کرتا رہا، جتنی دور وہ مجھ سے ملاقات کرتے رہے تو یہ کل وقت بنا ہے۔ آپ ایسے کریں، چونکہ میں نے آپ کے وقت میں اپنے دوست سے ملا ہوں، میں نہیں مل سکتا تھا، میں نے غلط کیا، اب آپ ایسے کریں کہ اتنے پیسے کاٹ لیں اور باقی تنخواہ مجھے دے دیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کس قدر امانت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجیے گا، بات کرنے لگا ہوں، آج کا مزدور، آج کا مستری، آج کا ٹھیکیدار، آج کا فورمین، آج کا مینیجر، ایک سکول میں پڑھانے والا استاد، ایک کالج میں پڑھانے والا پروفیسر، گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرنے والا ڈاکٹر یا کوئی اور ملازم، جتنا وقت اس کے ساتھ مختص کیا گیا ہے کہ تم نے 8 سے 2 تک یہ کام کرنا ہے، علماء نے لکھا کہ اگر وہ وقت ہم اپنے ذاتی کام میں استعمال کریں گے تو اس وقت کی روزی ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور آج پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرا علاج گورنمنٹ کے اسپتال سے نہیں پرائیویٹ اسپتال سے ہونا چاہیے۔ آج میں کہتا ہوں کہ میرے بچے گورنمنٹ کے اسکول میں نہیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے چاہیے، ہر چیز پرائیویٹ، ہر چیز پرائیویٹ۔ لیکن جب نوکری کی اور ملازمت کی بات آتی ہے تب میں کہتا ہوں کہ میری نوکری گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، میری ملازمت گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں مفت کی روٹیاں ملتی ہیں، وہاں کام نہیں کرنا پڑتا، وہاں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے ڈیوٹی کر لو، 6 گھنٹے گپے مار لو، 2 گھنٹے کام کر لو، 6 گھنٹے اپنے کام کاج میں ڈال لو، 3 گھنٹے ڈیوٹی کر لو، 4 گھنٹے گھر میں لمبی کاٹ کے سو جاؤ۔ تو یاد رکھیں یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ بڑا باریک معاملہ ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں امانت کی حفاظت کرنا، پیسے جو آپ کے پاس رکھے جاتے ہیں ان کو واپس کرنا بھی امانت ہے۔ آپ کو اللہ نے جو اعضاء عطا کیے ہیں ان اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا بھی امانت ہے۔ اور اسی طرح حضرات سنیے گا، جو وقت آپ نے کسی کو دے دیا ہے کہ اتنی دیر میں آپ کا ملازم ہوں، آپ کا اجیر ہوں، اتنی دیر تک دیانتداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اتنی دیر تک ڈیوٹی کرنا، اس کو بھی امانت داری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک چیز ہے وعدے کی پابندی کرنا۔ وعدے کی پابندی کرنا یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔ آج ہم